یا مہدی مددی. عزیزان محترم، امام تک پہنچنا ضروری ہے. ہم امام کے لیے کوشاں کتنے ہیں، ہم محنت کتنی کرتے ہیں. علی محض یار کہ جو 20 سال حج کرتا رہا، کیوں کہ میں کسی حج میں امام کی زیارت کروں. آپ جانتے ہیں کہ امام ہر سال حج پہ جاتے ہیں، امام زیارت کرتے ہیں. بغیر امام کے وجود کے حج ممکن نہیں. 20 سال اپنی زندگی کے امام سے ملاقات نہیں ہوئی. تھک گیا، پھر پیغام بھجوایا گیا، آؤ حج پہ آؤ. جب حج پہ پہنچا، طواف کر رہا تھا تو شخص آیا، کہا امام نے بلایا ہے. کہہ رہے پہاڑوں کو طے کرتا ہوا مکہ کے ایسی جگہ پہنچا کہ اس نے کبھی وہاں دیکھی نہیں تھی، ہریالی ہے، خیمے لگے ہوئے. امام کی خدمت میں پہنچا، جیسے ہی اندر داخل ہوا، امام نے دیکھتے ہی کہا کہ ہم تمہاری زیارت کے مشتاق تھے. کتنی بڑی انسان کے لیے خصوصیت ہو کہ امام خود فرمائے کہ ہم تمہارے دیدار کے مشتاق تھے. اللہ اکبر. کاش ہمارا بھی کوئی عمل ایسا ہو کہ امام کی صدا آئے کہ ہم تمہاری زیارت کے مشتاق ہیں. واقعا تڑپتا ہے دل انسان کا. یوسف زہرا ہے. علی محضیار نے کہا مولا میں 20 سال سے آ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میری زیارت کی مشتاق، میں تو آ رہا ہوں. تو امام فرماتے ہیں کہ تمہارے اور ہمارے درمیان تمہارے اعمال تھے، تمہارا اپنا عمل تھا جو میرے اور تمہارے درمیان میں رکاوٹ ہے. اس لیے آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں دیکھ پاتے امام کو، کیونکہ ہمارے اعمالوں نے غلاف ڈال دیے، پردے ڈال دیے. صاف کرو اپنے آپ کو، وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو پاک کرو تاکہ امام تک پہنچ پاؤ. آپ یقین کریں اگر آپ اپنے وجود سے امام کے لیے تڑپیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ تک امام نہ آئے یا امام کا پیغام نہ آئے. ہو نہیں سکتا. یعنی محسوس تو کر سکتا ہے نا کم سے کم. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی امام کو دیکھے. فلسفہ غیبت یہی ہے کہ کوئی نظر امام ہر کسی کو نظر نہیں آئے. امام جس کو چاہیں امام اس کو دیکھتے ہیں، لیکن محسوس تو کر سکتے ہیں کہ امام ہے. محسوس تو کر سکتے ہیں نا کہ آپ اپنے وجود سے کہ میرا امام زندہ ہے، میرا صاحب زندہ ہے.